اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية القارعہ ما القارعہ کھٹکھٹانے والی، کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ وما ادراک ما القارعہ، اور آپ کو کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ دن کہ جس دن لوگ اڑتے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی مانند ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ شخص جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہی پسندیدہ اور خوبصورت زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہو گئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ تو دیکھتی ہوئی آگ ہے۔ معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، قیامت والے دن انسان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ دنیا کی زندگی میں انسان جو کوئی بھی عمل کرتا ہے، وہ ذرہ برابر نیکی کی شکل میں ہو یا ذرہ برابر گناہ اور برائی کی کیفیت میں ہو، قیامت والے دن اس کی نیکیاں اور بدیاں ان کو تولا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اہل ایمان پر فضل اور رحمت دیکھیں کہ دنیا میں انسان جب ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا عطا فرماتے ہیں، اور پھر اس 10 گنا کو بھی رب کائنات انسان کے اخلاص، للہیت، اس کی بنیاد پر رب کائنات اس میں مزید اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اس 10 گنا کو بھی کئی دفعہ اللہ 700 گنا تک الی اضعاف کثیرہ، بسا اوقات اس ایک نیکی کو اللہ اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ جسے گننا ممکن ہی نہیں۔ لیکن گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس برائی کو ایک ہی لکھا جاتا ہے،
اگر اس برائی سے توبہ کر لے تو اللہ پھر اس برائی کو مٹا دیتے ہیں۔ اگر گناہ کے بعد، غلطی کے بعد نیکی کرے تو نیکیوں کے ذریعے بھی اللہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ لیکن وہ کتنا بد نصیب انسان ہے کہ قیامت والے دن جب آئے اور وہ میزان، ترازو، جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، کہ لوگوں اگر دنیا میں تم اس میزان کا انکار کرتے ہو تو جان لو وہ وزن، وہ ترازو، وہ میزان، وہ حق ہے، اس کا انکار ممکن نہیں۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، وہ میزان قائم ہونا ہی ہونا ہے، وہ عدل اور انصاف کا ترازو وہ قائم ہوگا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا جس کا وہ پلڑا بھاری ہو گیا، جس کا وہ نیکیوں کا ترازو بھاری ہوا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یقیناً یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ فرمایا جس کا وہاں نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا تو یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو گھاٹے میں رکھا اور دنیا میں اللہ کی آیات جو ان کے سامنے پیش کی جاتی ان کا انکار کر کے اور ان پر ایمان نہ لا کے یا ان پر کما حقہ عمل نہ کر کے اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کیا۔ پیارے بھائیوں، رب کائنات ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ایسے اعمال کریں، ایسی نیکیاں کریں کہ رب کائنات ہمارا نیکیوں والا وہ پلڑا اسے بھاری کر دے۔ قرآن مجید میں اصحاب الاعراف کا بھی تذکرہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جائیں گی، جتنی نیکیاں اتنے ہی گناہ، تو ان کو جنت اور جہنم کے درمیان اعراف ایک مقام پہ ان کو روکا جائے گا، پھر ان کو اللہ کی رحمت کے ذریعے یا سفارش کے ذریعے یا اہل ایمان کی سفارش یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ذریعے رب کائنات ان کو اپنے فضل سے پھر نوازیں گے۔ میرے پیارے بھائیو، یہاں موقع ہے، اللہ نے قرآن میں کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، لوگوں نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، نیکی کا اللہ نے موقع دے دیا، کر گزرو۔ رب کائنات نے جس نیکی کا چانس دیا تاخیر نہ کرو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اسے بھی اپنے میزان میں دیکھو گے، اس ترازو میں، اس عدل والے ترازو میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو وہ بھی تمہیں وہاں نظر آئے گی۔ پیارے بھائیوں، اعمال کو کیسے تولا جائے گا؟ اہل علم نے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی مختلف کیفیات ذکر کی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ رب کائنات وہ قادر قدیر ہے، وہ جو چاہے جس کو جو شکل اور صورت عطا کر دے۔ تو ایک صورت یہ ہے کہ انسان کے نیک اعمال اور انسان کے گناہوں کو باقاعدہ جسم دیا جائے گا، ان جسموں کو پھر تولا جائے گا۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک قبر کے پاس تشریف فرما تھے، قبر ابھی تیار ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صحابہ کرام کو قبر کے مختلف مراحل کے بارے میں بتایا۔ فرمایا پھر جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، حساب و کتاب کا وہ مرحلہ جب گزر جاتا ہے، ثم یأتیہ رجل، پھر اس کے پاس ایک شخص آتا ہے، حسن الوجہ، انتہائی خوبصورت چہرے والا، حسن الثیاب، بہترین اور عمدہ لباس والا، طیب الریح، اس سے خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں۔ یہ میت قبر کے اندر جب اس شخص کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے من انت، آپ کون ہو؟
فوجهك الذي يأتي بالخير، آپ کا چہرہ تو مجھے یہ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی خیر اور بھلائی اور خوشخبری والا چہرہ ہے، آپ ہے کون؟ میں تو آپ کو نہیں پہچانتا۔ تو وہ آگے سے کہے گا ابشر بالذی یسرک، خوشخبری ہو تمہیں، بشارت ہو تمہیں، ایسی خوشخبری جو آپ کے سارے غم دور کر دے، ساری تنہائیاں اور پریشانیاں آپ کی دور کر دے۔ انا عملک الصالح، میں دنیا میں تیرا کیا گیا نیک عمل ہوں جو آج قبر میں تیرا ساتھی ہوں، جہاں باپ ساتھ نہیں، جہاں ماں ساتھ نہیں، جہاں اولاد کوئی نہیں، جہاں دنیا کا مال و زر کوئی نہیں، انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں جو قبر میں تیرا ساتھی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن جب کوئی منافق ہوتا ہے، کوئی کافر ہوتا ہے، کوئی مشرک، اللہ رب العزت کا نافرمان اور باغی، فرمایا اس کے پاس قبر کے اندر آتا ہے کیسے؟ فرمایا خبیث الوجہ، اس کا چہرہ انتہائی اس کا خوفناک چہرہ، اس سے منتن الریح، اس سے بدبوئیں پھوٹ رہی ہیں، اور انتہائی برا لباس، خوفناک چہرہ۔ وہ دیکھ کر اسے کہتا ہے ابشر بالذی یسوءک، مزید تیرے دکھوں اور غموں میں اضافے کے لیے میں آیا ہوں۔ وہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ کہتا ہے انا عملک الخبیث، میں دنیا میں تیرا کیا گیا خبیث عمل ہوں، دنیا میں تیرے گناہ، دنیا میں تیری برائیاں، دنیا میں تیرے وہ بدترین اعمال، اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں وقت جو گزارا، یہ سارے گناہوں کو اور تیری ان برائیوں کو اللہ نے جسم دیا، ایک بدترین شکل و صورت والا جسم جو تیری اس ہولناکی اور اس عذاب میں اور تیری اس تنہائی اور خلوت اور خوف کے اس مرحلے میں تیرے غم میں اور اضافہ کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ اس حدیث سے اہل علم نے یہ اخذ کیا کہ رب تعالی وہ قادر ہے کہ انسان کے اعمال کو بھی باقاعدہ جسم دے، جن جسموں کو پھر باقاعدہ اس میزان کے اندر رکھا جائے گا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور اس کی دوسری صورت کہ باقاعدہ نامہ اعمال کو تولا جائے گا، ان نامہ اعمال کو جن کے اوپر انسان کے گناہ لکھے جاتے ہیں یا انسان کی نیکیاں درج کی جاتی ہیں۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، انسان کی وہ کتاب زندگی اس کے سامنے آئے گی، کس کیفیت میں؟ اسی نامہ اعمال کو پھر میزان میں تولا جائے گا، اسی کا پھر وزن ہوگا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق، رب کائنات میری امت کے ایک شخص کو لائیں گے تمام انسانوں کے سامنے، اور پھر وہاں جا کے فینشر، اس کے جو اعمال ہیں ان کو پھیلایا جائے گا، 99 سجلا، تمام لوگوں کے سامنے اس کے جو گناہوں والے رجسٹر ہیں ان کی تعداد فرمایا 99 رجسٹر ہوں گے، اور ایک رجسٹر جو ہے مثل حد البصر، جہاں تک نظر جا رہی ہوگی، ایک ایک رجسٹر اتنا وسیع و عریض، فرمایا ایسے 99 رجسٹر وہ اس کے گناہوں کے وہاں موجود ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے سے پوچھیں گے هل ظلمك كتبتي المحافظون، بتا میرے محافظ فرشتوں نے جو برائی اور نیکی کو لکھتے ہیں، یہ کرامن کاتبین، انسان عمل کرتا ہے تنہائی میں، انسان گناہ کرتا ہے رات کی تاریکی میں، انسان لوگوں سے چھپ چھپا کے سمجھتا ہے کون دیکھ رہا ہے، کون جانتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اب جو چاہوں کر لوں، لیکن رب نے ان فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کرامن کاتبین، فرمایا وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں، وہ انسان کے اعمال ان کو پھیلا دیا جائے گا رجسٹروں کی شکل میں، پھر انسان وہاں اقرار کرے گا، کہے گا یا اللہ ان فرشتوں نے میرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، میں نے واقعہ یہ سب کچھ کیا ہے، یہ واقعہ یہ میرے سارے کرتوت ہیں،
یہ تو سب کچھ وہی ہے جو دنیا میں کیا گیا. انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها. یہ عجیب نامہ اعمال ہے، اس نے نہ چھوٹا عمل چھوڑا نہ بڑا عمل چھوڑا، نہ چھوٹی نیکی نہ چھوٹا گناہ اور نہ بڑی نیکی نہ بڑا گناہ. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها. سب کچھ ہی اس کے اندر تو موجود ہے. پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کہیں گے میرے بندے کو نیکی بھی ہے؟ کہے گا یا اللہ مجھے تو کوئی یاد نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے کہ اس کی ایک نیکی ہے، ایک چھوٹا سا بطاقہ جس کے اوپر کلمہ توحید ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وہ کلمہ توحید والی وہ چٹھی، وہ پرچی اور وہ چھوٹا سا ایک دفتر، ایک چھوٹی سی وہ پرچی، فرمایا اس کے اوپر یہ کلمہ توحید درج ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے احضر وزنک، میرے بندے اب تیرا وزن کیا جائے گا، نیکیوں اور بدیوں کو تولا جائے گا. بندہ کہے گا یا اللہ کہاں یہ 99 گناہوں کے رجسٹر اور کہاں یہ ایک چھوٹا سا بطاقہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتوزع السجلات فی کفہ، وہ سب کے سب رجسٹر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور وہ ایک چھوٹا سا بطاقہ، وہ پرچی، وہ ایک پلڑے میں ڈال دی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتاشت السجلات، فرمایا وہ سب کے سب گناہوں والے پلڑے والے اور رجسٹر، فرمایا وہ سب کے سب اوپر اٹھ جائیں گے، اس لیے کہ ولا یثقل مع اسم اللہ شیء، اس لیے کہ اللہ کے نام سے بھاری کوئی چیز ہو نہیں سکتی. کلمہ توحید اس کا وزن سب پہ بھاری ہو جائے گا. تو میرے پیارے بھائیوں، اس سے ایک تو کلمہ توحید والا عمل، اس کی اہمیت سمجھ آتی ہے کہ لوگوں شرک میرے اللہ کو گوارا نہیں. انسان جتنے مرضی زندگی میں گناہ کر بیٹھا ہے معافی کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن اگر شرک آ گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العزت کے ساتھ اگر شرک کیا گیا تو رب کائنات پھر شرک کو کبھی معاف کرنے والے نہیں. اللہ رب العزت ہمیں توحید پر اللہ زندہ رکھے، عقیدہ توحید پر اللہ رب العزت استقامت نصیب فرمائے اور عقیدہ توحید پر رب کائنات خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے. پیارے بھائیوں، اس حوالے سے اہل علم نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ ممکن ہے یہ وہ شخص ہو کہ جس نے جب یہ توحید کا بول بولا اس کے بعد اس کو موقع ہی نہیں ملا کہ کوئی نیکی کرتا، نیکی کا چانس ہی اس کے پاس کوئی نہیں تھا، اس لیے اس کا وہ ایک توحید والا بول اس کی وجہ سے رب کائنات اس کی معافی کا بندوبست فرما دیں گے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اللہ رب العزت توفیق سے نوازے. تو پیارے بھائیوں، جس طرح انسان کے اعمال کو جسم دے کر تولا جائے گا، ایک صورت یہ ہے، دوسری صورت کہ باقاعدہ انسان کے ان رجسٹروں کو تولا جائے گا جس کے اوپر گناہ اور نیکیاں درج ہوتی ہیں، اور تیسری صورت یہ ہے کہ انسان کو خود تولا جائے گا. نیکی کرنے والا مومن ایمان والا دنیا کے اندر جسم ہلکا بھی ہو کمزور بھی ہو، لیکن رب کے ہاں اس کا وزن کتنا زیادہ ہوگا. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سیدنا عبداللہ بن مسعود کو کہا عبداللہ اس درخت کے اوپر چڑھیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک درخت کے اوپر چڑھے، ہوا آئی اور اس ہوا کے ساتھ وہ باریک سی پنڈلیاں ان سے جب کپڑا ہٹا اور وہ بھی جھول رہی ہیں، صحابہ کرام سیدنا عبداللہ بن مسعود کی وہ باریک سی پنڈلیاں دیکھ کر مسکرا دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر بھی دیکھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَرِجْلُ عَبْدِ اللَّهِ اثقل فی المیزان من جبل احد. فرمایا تم تو عبداللہ کی ان پنڈلیوں کو معمولی سمجھ رہے ہو، باریک سی پنڈلیاں. یاد رکھو اللہ کے ہاں جب میزان قائم ہوگا، اس میں جب عبداللہ کی ان پنڈلیوں کا وزن کیا جائے گا تو رب کے ہاں ان کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا.
ایمان کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی وجہ سے انسان کا وہ جو پلڑا ہے جس میں تولا جائے گا انسان کے ایمان کا، اور انسان کی وہاں جسم کا بھی باقاعدہ وزن ہوگا. اور ایک کافر، اللہ کا نافرمان، اس کا وزن کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل العظیم السمین، قیامت والے دن ایک بہت بڑا اور موٹا تازہ وزنی اور بھاری بھرکم انسان اسے لایا جائے گا، لیکن ہے یہ کافر، کفر کرنے والا، اللہ پر ایمان نہ لانے والا. لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، رب کے ہاں اس موٹے اور بھاری بھرکم جسم والے انسان، اس کو جب میزان میں رکھا جائے گا تولنے کے لیے، تو فرمایا اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے تو ہم کوئی میزان قائم ہی نہیں کریں گے، ان کو تولنے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ ان کے کفر کے ساتھ نہ کوئی گناہ نہ نیکی کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے صرف کفر ہی لے کے گئے. فرمایا ہم ان کے لیے تولنے کی یہ زحمت ہی نہیں ہوگی کہ ان کو تولا جائے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے اعمال کو اس وجہ سے نہیں تولا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اوپر مختلف امتیں پیش کی گئی، کوئی نبی آیا اور وہ اکیلا ہی تھا، اس کے ساتھ امتی ہے ہی کوئی نہیں. فرمایا کوئی ایسا نبی بھی آیا جس کے ساتھ صرف ایک امتی، کچھ کے ساتھ دو، اور کس کے ساتھ چند افراد جو اس نبی کی محنت کے باوجود اس پر صرف وہ ایمان لائے، چند افراد. فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ اچانک ایک طرف سے کچھ لوگ آئے جنہوں نے آسمان کے کنارے کو ڈھانپ لیا. میں نے کہا یہ میری امت ہے، تو مجھے کہا گیا کہ نہیں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام ہیں جو اپنی امت کے ساتھ آ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے کہا گیا اب آپ ادھر ادھر چاروں طرف نظر اٹھائیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر میں نے ہر طرف دیکھا کہ انسان ہی انسان ہیں، اور ہر طرف سے انہوں نے آسمان کے کناروں کو ڈھانپ رکھا ہے. تو مجھے بتایا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت ہے، اور ان کے آگے آگے 70,000 وہ لوگ ہیں یدخلون الجنت بغیر حساب ولا عذاب. 70,000 لوگ آگے آگے وہ ہیں کہ جن کا نہ حساب ہوگا نہ کوئی عذاب ہوگا. اللہ رب العزت بغیر کسی حساب و کتاب کے، رب کائنات ان 70,000 لوگوں کو اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں. رب کائنات ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے. اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے اعمال ایسے نہیں، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ان میں شامل فرما دینا. میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کچھ علامات بھی بتائیں، وہ کون لوگ ہوں گے، اور اس میں سب سے بنیادی جو علامت آپ نے ذکر کی کہ جن کا توکل، بھروسہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر، اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ کرنے والے، توکل، اعتماد، بھروسہ، یقین اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر، اسی پر ہی توکل اور بھروسہ کرنے والے، اسی سے ہی شفاؤں کی امید رکھنے والے، اسی سے ہی بیماریوں سے نجات کی امید رکھنے والے، ہمہ وقت ان کا یقین اللہ رب العزت کی ذات پر یقین محکم. فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے اور بغیر میزان میں ان کے اعمال تولنے کے اللہ ان کو جنت کا داخلہ نصیب فرما دیں گے. پیارے بھائیوں، رب کائنات ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایسے اعمال کریں جو اس میزان کو بھاری کرنے والے ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کی آخری حدیث اور آخری بات اپنی کتاب کو مکمل کرتے ہیں. کتاب التوحید لائے آ کر کے اندر، اس لیے کہ لوگوں توحید نہیں ہے تو کسی عمل کا کوئی وزن نہیں. کتاب التوحید اور سب سے آخری باب کتاب التوحید میں باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. لوگوں قیامت والے دن اللہ انصاف والا، عدل والا اللہ ترازو قائم کریں گے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، لوگوں تمہارے اعمال بھی بنو آدم کے تولے جائیں گے اور ان کی زبان کے بول بھی وہاں تولے جائیں گے. اعمال اور بول، اقوال، حالانکہ عمل کے اندر یہ قول شامل ہے،
زبان سے نکلنے والے یہ کلمات یہ بھی ایک عمل ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ باقاعدہ عمل کے بعد لفظ قول کا اضافہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ دیگر اعمال کے مقابلے میں یہ زبان سے نکلنے والے بول ان کی الگ ہی ایک اہمیت ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. بس اوقات انسان زبان سے ایک بول بولتا ہے، لا يلقي لها بالا، پرواہ نہیں کرتا میں نے زبان سے کیا بول دیا. یہوی بها فی نار جہنم، اتنا خوفناک اور اتنا اللہ کی ناراضگی والا وہ بول ہوتا ہے، اس ایک جملے اور بول کی وجہ سے فرمایا وہ جہنم کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے، جہنم کی گہرائیوں میں جا گرتا ہے. اور بس اوقات انسان زبان سے ایک بول بولتا ہے، وہ کلمہ، وہ بول جو زبان سے اس نے بولا اتنا اللہ کو پسند آتا ہے، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی والا وہ بول. فرمایا اس ایک بول کی وجہ سے رب کائنات اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرما دیتے ہیں. اس لیے زبان کے حوالے سے، زبان سے نکلنے والے یہ کلمات، ان کے بارے میں خاص طور پر انسان کو محتاط ہونا چاہیے کہ اس کا بھی باقاعدہ وزن ہونا ہے. کیا بولا، کب بولا، کہاں بولا، کس لیے بولا، اور اس کی کیا حیثیت تھی. صحابہ کرام کتنے فکر مند ہوتے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار اور صحابہ کرام میں سب سے بڑھ کر زبان نبوت سے جنت کی بشارتیں پانے والے، اللہ کے نبی کی زندگی میں مصلی امامت پر نمازیں پڑھانے والے، اللہ کے رسول نے جن کی خلافت کے باقاعدہ اشارے دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک دن میں آیا ابو بکر صدیق کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ وَهُوَ يَجْبِدُ لِسَانَهُ، ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں اکیلے اور اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، اکیلے بیٹھے اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. میں نے کہا مَا غَفَرَ اللَّهُ لَكَ، اے اللہ کے نبی کے دوست صدیق ٹھہر جائیے، چھوڑ دیجئے، اللہ آپ کو معاف فرمائے، یہ کیا کر رہے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں ان ھذا اوردنی الموارد، یہی وہ زبان ہے جس وجہ سے اس زبان نے مجھے بڑی مشکلات میں ڈال دیا ہے. میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو جہنم میں الٹا کر کے گھسیٹ کے پھینکا جائے گا، الا حصائد السنتہم، وجہ ان کی زبان کے بول ہوں گے. اللہ رب العزت کی ناراضگی والے وہ کلمات، اللہ رب العزت ہمیں زبان کے حوالے سے اور اپنے اقوال کے حوالے سے رب کائنات ہمیں احتیاط کی توفیق نصیب فرمائے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل السنہ والجماعہ، اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ ان کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ امام طاؤس رحمہ اللہ ان کو خبر ملی کہ امام احمد بن حنبل بیمار ہیں اور بیماری کی حالت میں وہ کراہ رہے ہیں، کراہنے کی، بیماری کی شدت کی وجہ سے کراہنے کی آواز زبان سے نکالتے ہیں. امام طاؤس رحمہ اللہ انہوں نے امام احمد بن حنبل کو یہ پیغام دیا کہ اے اللہ کے بندے، ان الملک یکتب الحنین، یہ جو زبان سے کراہنے کی آواز ہے اللہ نے جن فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ تو یہ کراہنے کی آواز اسے بھی نوٹ کرتے ہیں. امام ابن کثیر لکھتے ہیں اس کے بعد جب تک امام احمد بن حنبل دنیا سے چلے نہیں گئے، جتنی مرضی بیماری کی شدت ہوئی، فلم یئن احمد حتی مات، اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی بیماری کی شدت میں زبان سے ہائے کا کلمہ بھی نہیں نکالا. میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں بھی اس زبان کے حوالے سے اللہ رب العزت ہمیں محتاط ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. پیارے بھائیوں، میزان کو وزنی کرنے والے اعمال جنہیں اگر میزان میں رکھا جائے گا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا،
پہلا عمل عقیدہ توحید ہے. اپنے عقائد کی اصلاح کیجئے, اپنی اولاد کو توحید کا درس دیجئے, ان کے دلوں میں اللہ کی محبت, اللہ کی معرفت, رب تعالی کی ذات پر یقین. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ عبادت صرف تیری, مدد صرف تجھ سے. یہ نظر و نیاز, یہ چڑھاوے, یہ میرے پیارے بھائیوں, یہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پہ دینا, وہ روایت آپ کبھی مت بھولا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث, فرمایا ایک شخص جس نے ایک مکھی کا چڑھاوا دیا تھا, ایک مکھی کا مار کے اس نے چڑھاوا دیا غیر اللہ کے نام پر, رب کائنات نے اس وجہ سے اس کی زندگی کی نیکیوں کو برباد کر دیا, اور اس ایک مکھی کی وجہ سے اللہ نے جہنم کا ایندھن بنا دیا. رب کائنات ہمیں توحید پر اللہ پیرا دینے والا بنائے. اللہ رب العزت اس توحید پر اللہ زندہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. پیارے بھائیو, دوسرا عمل جس سے میزان وزنی ہوگا وہ انسان کا اخلاق ہے. انسان کا اخلاق. کچھ لوگ اپنی نماز روزے کے بارے میں بڑے محتاط ہوتے ہیں, لیکن ان کی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے. نہ اپنے محفوظ, نہ گھر میں زبان سے گھر والے محفوظ, نہ اولاد محفوظ, نہ ہمسائے محفوظ, نہ اپنے کاروبار میں, اپنی دکانداری پر ہر آنے جانے والے سے بد کلامی اور بد زبانی. میرے پیارے بھائیو, یاد رکھیں, یہ جو اچھا اخلاق ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, لوگوں اثقل شیء فی میزان المؤمن, سب سے بھاری عمل بندہ مومن کے نیکیوں والے پلڑے میں الخلق الحسن, وہ انسان کا اچھا اخلاق ہوگا. اللہ رب العزت ہمارے اخلاق کو اللہ بہترین بنا دے. کتنے ایسے نوجوان باہر دوستوں یاروں سے اخلاق بڑا اچھا ہے, لیکن ماں باپ کے سامنے بد کلامی اور بد زبانی. کتنے ایسے شوہر لوگوں کے سامنے بڑے اچھے اخلاق کے مالک, لیکن بیوی کے لیے انتہائی بد اخلاق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, لوگوں خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. محبوب کبریا اپنے ماتحتوں کے ساتھ کتنی نرمی کرنے والے, اپنے ملازموں کے ساتھ کتنا عمدہ اخلاق محبوب کبریا کا. سیدنا انس کہتے ہیں 10 سال خدمت کی, فما قال لی اف قط. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالوں میں انس کو ایک دفعہ اف بھی نہیں کہا. اللہ رب العزت ہمیں اخلاق نصیب فرمائے, اچھا اخلاق نصیب فرمائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, ان المؤمن لیدرک بحسن خلقی درجۃ قائم اللیل صائم النہار. فرمایا ایک تہجدیں پڑھنے والا, نفلی روزے رکھنے والا, اور ایک اچھے اخلاق کا مالک. فرمایا وہ مومن جس کا اخلاق اچھا ہے, اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ تہجد پڑھنے والا اور نفلی روزے رکھنے والے کا اللہ اس کو رتبہ عطا فرما دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, جب آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ عمل تو بتائیے جس عمل کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ قال تقوى اللہ وحسن الخلق. فرمایا 2 عمل ہیں جن کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے, ایک اللہ کا ڈر, تقوی, اللہ کا خوف اور ڈر, تقوی پرہیزگاری والی زندگی, گناہوں سے بچ کے زندگی گزارنا. فرمایا ایک تقوی ہوگا جس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے, وحسن الخلق, اور دوسرا اچھا اخلاق ہے جس وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں اچھا اخلاق نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کیا کرتے تھے. نماز یاد کیا کریں, نماز کی دعائیں یاد کریں. ہم نے بس وہی بچپن میں جو ایک آدھی دعا یاد کر لی, کسی نے زبردستی پڑھا دی بچپن میں, بس اسی پہ زندگی گزار دی. اللہ کے نبی کی دعائیں استفتاح, نماز کے آغاز میں جو دعائیں آپ پڑھتے, ایک دعا یہ بھی تھی, اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق والاعمال لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت. اے اللہ میرے اخلاق کو اللہ عمدہ کر دے, میرے اخلاق اور اعمال کو بہترین کر دے. حالانکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ اخلاق کا مالک رب نے کائنات میں بنایا ہی کوئی نہیں, پھر بھی آپ رب سے مانگ رہے ہیں.
आपने दुआ सिखाई, जब आईने के सामने आओ तो अल्लाह से मांगो, अल्लाहुम्मा कमा हस्सनत खल्की फअहसिन खुलुकी, ऐ अल्लाह जिस तरह तूने मेरी शक्ल सूरत खूबसूरत बनाई है, अल्लाह मेरे अखलाक को भी अच्छा कर दे। प्यारे भाइयों, मीज़ान के अंदर अकीदा तौहीद के बाद वज़नी तरीन अमल वो इंसान का ये अच्छा अखलाक होगा, और तीसरा वो अमल जिस वजह से ये मीज़ान भारी होगा, मीज़ान वज़नी होगा। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह आखिरी हदीस सही बुखारी की लाए, सय्यिदिना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम। लोगों, दो बोल, कलिमतान, दो कलमे सिर्फ, हबीबतानी इलर रहमान, ये रहमान को बड़े महबूब हैं, खफीफतानी अलल लिसान, जबान में अदायगी पर बड़े ही आसान है, लेकिन इतने आसान होने के बावजूद सकीलतान फिल मीज़ान, मीज़ान के अंदर इनका बड़ा भारी वजन होगा, बड़े भारी भरकम है वजन के अंदर, तराजू के अंदर, नेकियों वाले पलड़े के अंदर। सुबहानल्लाहि व बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ऐ अल्लाह तू पाक है अपनी तारीफों के साथ, ऐ अल्लाह सारी तारीफें तेरे लिए, सारी हम्दें तेरे लिए। प्यारे भाइयों, अल्लाह हमें ये जिक्र, ये कलिमात अपनी ज़बान से अल्लाह अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए, इसके मुताबिक अपना अकीदा अल्लाह उसको दुरुस्त करने की तौफीक नसीब फरमाए। एक दूसरी रिवायत में सैयद तरगीब में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो मीज़ान है उसमें सबसे भारी कलिमात सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, फरमाया ये कलिमात भी सबसे भारी होंगे। और इसी तरह अगर किसी मुसलमान का बेटा फौत हो जाए और फिर वो उस पर सब्र कर ले, तो इसका ये सब्र भी उस नेकियों वाले पलड़े में बड़ा भारी होगा। प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कसरत से अपनी ज़बान से अल्लाह जिक्र की तौफीक नसीब फरमाए। ये हमद मेरे अल्लाह को बड़ी पसंद है, इसलिए कुरान का आगाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान मजीद की 5 सूरतें अल्लाह ने उनका आगाज़ अलहमद से किया, और तस्बीह ये भी मेरे रब को बड़ी पसंद है। कुरान मजीद की 7 सूरतें हैं जिनका पहला कलिमा सब्बहा युसब्बिहु, सब्बहा लिल्लाह युसब्बिहु लिल्लाह सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, ये अल्लाह को बड़े पसंद है। अल्लाह हमें तौफीक से नवाजे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सहाबा से कहते हैं, मेरे सहाबा अपनी अपनी ढालें संभाल लो। सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदुव्वुन हज़र, या रसूल अल्लाह कोई दुश्मन आ गया है जो अभी हमला कर देगा। आपने फरमाया खुजू जुन्नतकुम मिनन नार, मैं कह रहा हूं जहन्नुम की आग से ढालें बना लो जो तुम्हें जहन्नुम की आग से बचा ले। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जहन्नुम से ढाल बनने वाली क्या चीज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों, बाकी रहने वाले उन्नल बाकियातुस सालिहात, औलाद बाकी नहीं साथ देगी, माल बाकी रहने वाली चीज नहीं, अल बाकियातुस सालिहात ये हैं जो हमेशा बाकी रहने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और रब्बे कायनात जब क़यामत वाले दिन मीज़ान कायम हो, अल्लाह हमारे नेकियों वाले पलड़े को अल्लाह भारी कर दे। हमें ऐसे आमाल की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए जो मीज़ान हसनात को भर दे और नेकियों वाले तराजू को भारी कर दे। प्यारे भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब करीब है। सलफ इस महीने से पहले दुआएं किया करते थे, अल्लाह हमारे जिंदगी में हमें ये महीना नसीब फरमा देना, अल्लाह हमारे जिंदगी में हमें ये माह मुबारक नसीब फरमा देना, ताकि हम सही मानों में इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हमारी ज़िंदगी में हमें ये नसीब फरमा देना, और उसके लिए अल्लाह हमें तैयारी की तौफीक नसीब फरमाना। वअक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।